صحت و تندرستی کا پروگرام جاری ہے۔ شو ٹی وی کے اسٹوڈیو سے ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کا جو ایفیکٹ ہے اس پہ ہماری بات جاری ہے۔ تو ایک ایسے ایشو پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا جو ایفیکٹ ہمارے معاشرے پہ پڑ رہا ہے، اس کے لیے دو طرح کے طبقات موجود ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ کرونا وائرس شاید اتنا زیادہ موجود نہیں ہے جتنا اس کو بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا۔ لیکن ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو احتیاطی تدابیر کو ساتھ لے کے چل رہا ہے لیکن ڈپریس بہت زیادہ ہے۔ تو کیا صرف احتیاطی تدابیر ہی کافی ہیں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا اپنے جسم کو، اپنے معاشرے کو اس سے بچانے کے لیے، یا ہمیں اس کے لیے اپنی جسمانی امداد، اپنی ذہنی پختگی اور ڈپریشن، مختلف قسم کے ایسے امراض جس کی وجہ سے آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جب دکھا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے اتنے مریض یہاں پہ آ گئے، اتنے مریض یہاں پہ آ گئے، تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہو رہا ہے۔ فوائد تو ہیں ہی ہیں کہ ہمیں اویئرنیس آ رہی ہے، لیکن ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بھی اس مرض کا شکار ہوں۔ اگر مجھے تھوڑی سی کھانسی آ گئی تو شاید مجھے بھی اس مرض کی علامات ظاہر ہو گئیں، یا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بعض جگہ بھی علامات ظاہر بھی نہیں ہوتی اور وہ شخص کرونا کا شکار ہے۔ پھر بڑے بڑے سیاستدان، کرکٹرز اور بڑے معروف لوگ جب اس کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا اور زیادہ ہمارے ذہن پہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو حکیم اکبر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سر آپ اس پہ بات کریں کہ کس طرح ہم ذہنی طور پہ اپنے آپ کو پختہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس مرض سے باہر آئیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اس پہ ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وبا ختم نہیں ہوئی، ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں۔ اگر اس مرض میں کچھ کمی آئی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے ہی کمی آئی ہے، اور ہمارے شعور نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم کون سی چیزیں استعمال کریں، کون سی چیزیں استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پہ اب ان دنوں میں بہت سے لوگ گھروں میں ٹھنڈا پانی، لسی، ایسی چیزیں جو گلے پہ افیکٹ کرتی ہیں انہیں استعمال کرنا کم ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو اس بیماری کو تو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ چند ایسے پیشنٹ دیکھے جو گھر میں بھی 24 گھنٹے ماسک استعمال کرتے تھے، اس کو بذات خود ایک ایسا پرابلم ہو گیا کہ سانس زور زور سے لینا، اور اس کو گھبراہٹ ہونی، چکر آنے۔ تو ایسے ہی جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ ماسک کتنی دیر استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو 24 گھنٹے استعمال کرنا چاہیے، سوتے ہوئے میں نہیں اتارتا۔ تو یہ اس کے نیگیٹو اثرات ہیں جو ڈپریشن ہی کا ایک نتیجہ ہے۔ تو میڈیا نے بہت سے جہاں مسائل کو اجاگر کیا ہے، میڈیا کی بدولت عوام تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے، ہم نے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہاں تھوڑی سی کمی یہ رہ گئی ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ خدا نخواستہ ایسا مرض نہیں ہے کہ جو ہر حالت میں جان لیوا ہے۔ ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو بھی اس کا مریض ہے وہ اس کی انتہا ڈیتھ ہی ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے امراض ہیں کہ ان کا ڈیتھ ریٹ اس سے قدرے زیادہ ہے۔ اس سے قدرے زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ مخصوص ٹائم کے لیے ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی علامت پیدا ہو گئی ہیں تو اگر اپنی آئسولیشن کو بہتر طریقے سے کریں تو بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی تدبیر کے یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں کچھ باتیں یہ آ جاتی ہیں کہ یہ مرض ایسی ہے کہ علامات کے علاوہ بھی ہمارے لنگز میں یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہی کرنا ہے کہ احتیاطی تدابیر کا دامن نہیں چھوڑنا،
ہم نے اپنے آپ کو بالکل محتاط زندگی گزارنی ہے. خاص طور پہ اگر غور کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے بہت عرصہ پہلے ہمارے لیے دن میں کم از کم 15 دفعہ ہاتھ، منہ اور باقی وضو کی شکل میں جسم دھونے کے لیے جو حکم دیا تھا، آج بھی یہ وہی چیز ہے. بالکل اور ایسے ہی. حقیقت یہ ہے کہ اگر اسی کو ہی لازم کر لیا جائے تو اللہ کے حکم سے مسلمانوں میں کرونا بہت حد تک کم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ ہم نماز کی طرف رجوع کریں، وضو کریں، اور احتیاطی تدابیر میں یہ بھی لازم کر لیں کہ ہم نے اللہ کریم سے اس کے لیے دعا مانگنی ہے، اور جو دعائیں موجود ہیں احادیث سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھنی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے خاص طور پہ قرآن مجید کو اپنا وظیفہ بنانا ہے. یعنی ہمیں آسمانی تدابیر بھی، آسمانی امداد بھی جسمانی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہاں جی، اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ڈپریشن نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے کوئی صورت نہیں ہوگی کہ کوئی مریض ڈپریس ہو جائے. تو ڈپریشن کے جو بھی مریض ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ لوگ اتنے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. ہر وقت وہ ایک ہی انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں اب کس وقت موت آ جانی ہے. ایسے ہی. تو اس کی بجائے یہ انتظار کیا جائے کہ اگلی نماز کا ٹائم کب ہے، پہلے سے وضو کر لوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مریض کی صحت یابی اور خاص طور پہ ڈپریشن سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے.